علی بھائی سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیے, مطلب لوگ تو سچ کہہ رہے ہیں ہو از علی شیخانی, ہو از علی شیخانی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ علی شیخانی میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں ہو از علی شیخانی. علی شیخانی ایک بیٹا ہے, ایک ہسبینڈ ہے, فادر ہے, بزنس مین ہے, پولیس آفیسر, اپ کمنگ پولیٹیشین, اینڈ پوری کوشش کہ ایک اچھا ڈونیشن کرنے والا بنوں, اچھا رہنما بنوں, اور اپنے ملک کے لیے جو کر سکوں. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. علی شیخانی ایک نارمل ہیومن ہے, آپ کی اور میری طرح. اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان سے کب گئے تھے, کس ایج میں گئے تھے, اور آپ کا یہ جو سفر, مطلب آخر آج آپ ماشاءاللہ اربوں میں کما رہے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہوگا نا, کہاں سے پروسیس سٹارٹ ہوا تھا, کیسے سٹارٹ ہوا؟ کراچی سے میں گیا تھا. جب میں امریکہ پہنچا تھا میں 19 ایئرس کا تھا, اور کراچی میں یہاں پر پاکستان میں چھوٹا کام کرتا تھا, اور 19 ایئرس کی ایج سے وہاں پر ڈفرینٹ ریٹیل کے ای کامرس کے اندر بھی ہے, ریٹیل کے اندر بھی ہے, پراپرٹیز کے اندر, فوڈ انڈسٹری, ویپ انڈسٹریز, سو ڈفرینٹ وینچرس ہیں امریکہ کے اندر. ان ہیوسٹن ہماری بیس ہے. ماشاء اللہ سے 3 کنٹریز اینڈ 7 اسٹیٹس میں کام ہے, تو شکر خدا کا چلتا ہے. اینڈ ہاؤ اولڈ آر یو ناؤ؟ I'm 37. 37, so it's been around 18 years. Almost 18 years. جب آپ یو ایس کے. جی. اچھا, ابھی ہم اچانک سنتے ہیں جی علی شیخانی صاحب پاکستان آئے ہیں, کراچی لینڈ ہوئے ہیں جے ڈی سی کے ساتھ, اچانک اس رمضان میں, مطلب 3-4 مہینے سے, ہم اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ ڈونیشنز دے رہے تھے پاکستان میں مختلف اداروں کو, آپ نے کیوں اچانک جے ڈی سی کو اس طرح سے چوز کر لیا اور اتنا پیسہ بڑھنا شروع کر دیا, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ جے ڈی سی کی جو سب سے بڑی اس سے خاص بات ہے ہمارے سفر عباس بھائی کی, کہ ان کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں, جب ان کے پاس کوئی آتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے, تو نہ وہ رنگ دیکھتے ہیں, نہ نسل دیکھتے ہیں, نہ کوئی فرقہ بندی ہے, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, صرف انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. تو میری کوشش ہمیشہ سے یہ تھی کہ اگر میں کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کروں تو وہ یہ نہ بولیں کہ میں اس کاسٹ کو یا پھر اس سری کے لوگوں کو یا اس جگہ کے لوگوں کو یا اس نسل کے لوگوں کو میں دینا چاہوں گا. تو ظفر عباس کی جب جے ڈی سی میں نے پہلے اسٹڈی کری, پھر میں نے خود کھڑے ہو کر میں نے خود ان کی آفیسز میں جا کے دیکھا, ان کی ٹیمز کے ساتھ بات کری, اور میں نے خود لائیو دیکھا. جب میں نے وہ سب ساری چیزیں دیکھی تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں, اگر مجھے کچھ اچھا کرنا ہے کراچی کے اندر, اپنے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, تو مجھے جے ڈی سی کے ساتھ ملنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بڑی مزے کی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صرف کراچی میں کام کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی آپ لاہور میں موجود ہیں, یہاں بھی پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ اس میں ہو رہا ہے, آپ کام کر رہے ہیں. یہ ابھی آپ نے جو اپنی والدہ کے نام پہ جو ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اور کیسے آپ کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی والدہ کے نام پہ یہ کر دوں کام؟ شمیم شیخانی کینسر ہاسپٹل کھولنے جا رہا ہے کراچی کے اندر, جے ڈی سی شمیم شیخانی کینسر ہاسپٹل. میں نے اپنی والدہ مرحومہ کو کھویا تھا آج سے کچھ 3 سال پہلے کینسر میں, لیکن میری سچویشن کچھ الگ تھی. مجھے کوئی فنڈس کی ضرورت نہیں تھی, کچھ ایسا الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی. میرے اللہ کے گھر چلی گئی میری والدہ کینسر کی. جب کینسر کی بات آتی ہے تو بہت پرسنل ہے. ظفر بھائی نے مجھے بتایا کہ کینسر ہاسپٹل کا کیا سین ہے, تو ہم نے ریسرچ کری. جب ریسرچ کر کے دیکھا کہ اربوں روپے کی مشینس کی لگانی پڑتی ہیں, اور جو ہاسپٹلس ہیں ڈفرینٹ, میں کسی ایک انڈیویجول کا نام نہیں لے سکتا ہوں, کروڑوں روپے دن کے بنا رہے ہیں. اور جو جیسے کہ کوئی کیس آیا تھا میرے سامنے جس کا نمبر آیا کیمو کا, تو اس کو مرے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے. تو کیونکہ غریب کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا, کوئی چندہ والا ہاسپٹل یہاں پر ہے ہی نہیں کہ جو یہاں پر دنیا بھر سے پیسہ آتا ہے, لیکن وہ پیسہ جاتا کہاں ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. تو جب میں نے جے ڈی سی کے اندر میں نے سب چیزیں دیکھی, اور ہم لوگوں نے کینسر ہاسپٹل کے اوپر اسٹڈی کری, تو پھر دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے کرنا ہے جس کے اندر کوئی آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ پنجابی ہیں, سندھی ہیں, خیر پختونخوا سے ہیں, بلوچی ہیں, کوئی شیعہ سنی کچھ بھی نہیں, آپ صرف انسان, اتنا ہی بہت ہے. تو آپ اندر آئیں, اور آپ سے نہ کوئی آپ کا لیب ٹیسٹ ہوگا, آپ کے ٹیسٹ کے بعد آپ کے جو علاج وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب چیزیں ہوں گی. تو فرام ٹاپ ٹو باٹم پہلے ہم لوگ ڈائگنوسٹک سینٹر تک جانے کے تھے, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرا پورے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے اندر بہت جلد ہم اسٹارٹ کر دیں گے. پہلا کراچی میں کھلے گا, اس کے بعد آئی تھنک لاہور ہے, پھر الگ الگ جگہ پہ پہنچ کے ہم انشاءاللہ یہاں سے لے کر آل دی وے ٹو آزاد کشمیر تک لے کے جائیں گے. اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہوگا؟ فری آف کاسٹ, کوئی چارجز نہیں ہوں گے؟ کوئی چارجز نہیں, ناٹ ایٹ آل. زبردست. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کو کوئی غریب ہے اس کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, یا اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا شادی وہ کروا رہے ہیں, یہ ایکسیپٹڈ چیز ہے, اس پہ آپ کر رہے ہیں کام. یہ جو جے ڈی سی آئی ٹی سینٹر کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں, پچھلے دن آپ نے لیپ ٹاپ سے کافی دیا, اور بڑے مطلب میں تو کیونکہ خود اس فیلڈ سے ہوں, آئی نو ویری ویل کہ بہت اچھے اسپیکس کے, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے؟
ایک بچہ یا جسٹ این ایگزامپل جو 19, 20, 21 ایئرس کا ہے اور اس کو یہاں پر جاب نہیں مل رہی ہے, اگر وہ آئی ٹی کے اندر, اب وہ اے آئی کی بات کریں, ہم ای کامرس کی بات کریں, ہم کوئی بھی انٹرنیٹ کے شعبے کے حساب سے بات کریں, اگر وہ محنت کر کر فری لانسر سے اگر وہ $200-300 بنا لیتا ہے, $200-300 آپ کے almost like 80,000-90,000 ہو جاتے ہیں. 80,000-90,000 کی جاب نہیں ملتی ہے آپ کو, بالکل نہیں ملتی. اور اچھے بھلے ماسٹرز مارکیٹنگ میں, مطلب اچھی خاصی فیلڈ میں آپ نے ماسٹرز کیا, آپ کتنے کی جاب. میرے کراچی کے اندر آفس ہیں, اس میں میرے almost 100+ امپلائیز less than 60,000 کماتے ہیں. تو جو یہاں پر جاب ریٹ یہی ہے, اور میرے خیال سے گورنمنٹ کا بھی کچھ ایسا منیمم ویج 32,000 روپیز ایسا کچھ ہے, رائٹ. تو کہاں سے بنائیں گے؟ 50-60 ہزار بنانے والا کمائے گا کیا, بچائے گا کیا؟ تو اگر فری لانسر کے ذریعے میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں آئی ٹی کے اندر جو $1,200 بھی کما رہے ہیں, $1,500 بھی کما رہے ہیں, that's a lot of money, good amount of money. میری اپنی یہی فیلڈ ہے, میں Amazon سیلر ہوں, اور ہم لوگ سکھاتے بھی, ہمارے اپنے بہت سے اسٹوڈنٹ کما رہے ہیں فری لانسنگ میں پیسے. یہی بات میں چاہوں گا اس سے تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں, کیونکہ آپ خود ای کامرس کا بزنس بھی کر رہے ہیں. بالکل. کیا یہ ریالٹی ہے فری لانسنگ, آن لائن پیسے کمانا, لیپ ٹاپ چلانا, کوئی ای کامرس؟ کہ میں لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں, کئی لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے, وہ کہتے ہیں آن لائن کوئی انکم ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں, بالکل ہوتی ہے. آپ کو نہیں کرنی تو کسی چیز میں انکم نہیں ہے, اگر آپ کو کرنی ہے تو ہر چیز میں انکم ہے, رائٹ. آنے والے 5-10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چیز ہم لوگ منگواتے ہیں دکانوں سے جا کے لیتے ہیں, دکانیں ہوں گی؟ نہیں, یہ سب کچھ آن لائن چلے جائے گا, یہ سب کچھ آن لائن چلے. کسی نے سوچا تھا کہ ایک اتنا بڑا چیز آئے گی امیزون, ایک چھوٹی سی اسٹارٹ ہو کے آج پوری دنیا کے اندر امیزون پھیلا ہوا ہے, رائٹ. تو امیجن آنے والے 20 سالوں میں اور کیا ہوگا. تو یہ سب دکانیں, یہ جو سارے ریٹیل شاپس وغیرہ, آف کورس وہ 30-40-50-60% کم ہو جائے گا, اور یہ سب آن لائن چلے گا. جب یہ آن لائن چلے جائے گا تو یہ کمائے گا کون بندہ؟ جس کے بعد نالج ہے. تو اگر ہم نالج سکھا رہے ہیں, اس نالج سے اگر وہ لوگ تھوڑا پیسہ سیکھ جائیں تو ہمارے لیے تو فائدہ ہی ہے نا, ہماری عوام کو فائدہ ہے, ہماری گورنمنٹ کو فائدہ ہے. لائک باہر سے پیسہ گرتا ہے تو فائدہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اور وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. یعنی آپ نے کام سیکھے, آپ نے تو سروسز پرووائڈ کرنے, ایز اے جاب آپ کر رہے ہیں. ہم لیپ ٹاپ پرووائڈ کر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسرا, آپ کے پاس JDC نے جو آئی ٹی سینٹرز کھولے ہوئے ہیں, آج کل لاہور میں بھی کھل رہا ہے. جی بالکل. آپ نے ان کو سکھا دی کہ ایگزیکٹلی کیسے کیسے ہوگا. 2 چیز ہو گئی. اب آپ کو کام کرنا ہے. وہ کہتا ہے نا, آپ گھوڑے کو لے جا سکتے ہو سمندر کے تالاب کے پاس, لیکن اس کا منہ ڈال کے پانی نہیں پلا سکتے. تو آپ کوشش کر سکتے ہو, باقی بچتا ہے تو آپ ان کو امیزون بھی سکھا رہے ہیں. تو ہم سب سہولیات دینے, باقی کمانا تو ان کا کام ہے نا.